السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ستائش تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں، اس کی قوت و طاقت میں، اس کے روب اور دبدبے میں، اس کے ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر۔ حضرات ابھی میں نے آپ حضرات کے روبرو سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے، لیکن فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے مختصر ہونے کے باوجود، چھوٹی ہونے کے باوجود عظیم ترین سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص ثلث قرآن ہے، تہائی قرآن ہے، یعنی سورہ اخلاص اگر کوئی ایک مرتبہ اگر پڑھ لے، قل هو اللہ احد کا سورہ اگر کوئی ایک مرتبہ پڑھ لے، اس نے گویا کہ 10 پارے پڑھنے کے برابر اس نے ثواب حاصل کر لیا۔ اگر کسی نے سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیا، گویا کہ اس نے پورا ایک مرتبہ قرآن مکمل پڑھنے کا ثواب اس نے حاصل کر لیا۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کو تہائی قرآن قرار دیا ہے۔ اس سورت کی اتنی فضیلت کیوں ہے، اتنی اہمیت کیوں ہے، اس سورت کی اتنی عظمت کیوں ہے؟ اس سورت کی اتنی فضیلت اس لیے ہے، اس سورت کی اتنی عظمت اور اتنی اہمیت اس لیے ہے، اس سورت کے اندر وہ تعلیمات ہیں جو دین اسلام کی سب سے اہم تعلیم ہے۔ اس سورت کے اندر وہ پیغام ہے جو دین اسلام کا سب سے اہم پیغام ہے۔ اس سورت کے اندر وہ میسج ہے جو دین اسلام کا سب سے اہم میسج ہے۔ کائنات کا
کائنات کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ ہے عقیدہ توحید، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا۔ کائنات کی جو سچائی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا حق اگر کوئی ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ چھوٹی سی سورت کو اتنی اہمیت، اتنی فضیلت، اتنی عظمت دے رکھی ہے۔ اس سورت کی 5 آیتیں، یہ جو سورت جو 5 آیتوں کو سمیٹی ہوئی ہے، پوری اختصار کے ساتھ، پوری جامعیت کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا، قل هو اللہ احد۔ قل قل هو اللہ احد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، آپ ندا دیجئے، آپ بتائیے، آپ سمجھائیے کن لوگوں کو؟ جو غیر اللہ کے دروں پر جا کے سر جھکاتے ہیں، جو غیر اللہ کو خدا بناتے ہیں، جو لوگ اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جا کر سر سجدہ کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گمراہ لوگوں کو آپ سمجھائیے۔ کیا سمجھائیے؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کائنات کا ذرے ذرے کا مالک و مختار ہے۔ اس دنیا کا کریٹر اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اگر کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور بنانے والا اگر ہے تو کوئی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر مچھر کا پر بھی اگر اللہ تعالیٰ اگر پیدا کیا ہے دنیا کے اندر تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ مچھر سے بھی اگر کوئی چھوٹی چیز اگر دنیا کے اندر موجود ہے، اس کا پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ محترم حاضرین، آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد عقیدہ توحید کے سبق کو بھلا رکھا ہے۔ شرک ہمارے عقائد میں، شرک ہمارے افکار میں، شرک ہمارے نظریات میں، شرک ہمارے دلوں میں، شرک ہمارے گھروں میں، شرک ہمارے دکانوں میں، شرک ہمارے گاڑیوں میں داخل ہو چکا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے، ہر ایک کا مشن ایک ہی رہا، ہر ایک کی دعوت ایک ہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا کے اندر آئے، سب کا پیغام ایک ہی تھا، سب کا مشن ایک ہی تھا، سب کا میسج ایک ہی تھا، وہ ہے لا الہ الا انا فاعبدون۔ اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ ہر نبی کے شریعت کو دیکھیے، ہر نبی کی دعوت کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ توحید کا مقام سب سے پہلا تھا۔ ہر شریعت میں، ہر نبی کی شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ توحید دوسرے نمبر پر ہو اور توحید سے بڑا بھی کوئی پہلا نمبر پر ہو۔ ہر پیغمبروں کے زمانے میں، ہر پیغمبر کی شریعت میں توحید کو سب سے پہلا مقام حاصل تھا۔
شریعت بدلتی رہی، نبی کا زمانہ بدلتا رہا، احکامات بدلتے رہے۔ ایک نبی کے زمانے میں، ایک نبی کی شریعت میں اگر کوئی چیز ناجائز تھی تو وہی چیز دوسرے نبی کے شریعت میں جائز تھی۔ اگر کسی نبی کے شریعت میں ایک چیز جائز تھی تو وہی چیز دوسرے نبی کی شریعت میں ناجائز ہو گئی۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں سگے بھائی بہنوں کا نکاح جائز تھا، کیونکہ انسانیت کا آغاز تھا، لیکن وہی دوسرے نبیوں کی شریعت میں سگے بھائی بہنوں کا نکاح ناجائز ہو گیا۔ لیکن پوری تاریخ گواہ ہے کہ توحید، عقیدہ توحید، ایک اللہ کو ماننے کا جو عقیدہ تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، ہر ایک کی شریعت میں توحید کا قانون، توحید کا اصول ایک ہی تھا۔ کسی نبی کی شریعت میں توحید کے مسائل نہیں بدلے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال میں۔ نبوت کی جو زندگی ہے وہ 23 سالہ زندگی ہے، ان میں سے 13 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں زندگی گزاری اور 10 سال مدینے میں زندگی گزاری۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو مکے کی پوری 13 سالہ زندگی پورا فوکس عقیدہ توحید پر تھا، پوری توجہ عقیدہ توحید پر تھی۔ نماز مکے میں فرض ہوا، لیکن جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھنے کا جو حکم آیا وہ مدینے میں آیا۔ روزہ مدینے میں فرض ہوا، حج مدینے میں فرض ہوا، زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوا، نکاح، طلاق، خلا، ایسے سارے مسائل مدینے میں اس کے احکامات نازل ہوئی۔ تجارت، بیع و شراء، خرید و فروخت، اس کا سارا احکام و مسائل مدینے میں نازل ہوئی۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی پورا فوکس، پوری توجہ عقیدہ توحید پر تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ جو مشرکین مکہ جو تھے، کفار جو مکہ تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چاہتے تھے کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، اے پیغمبر آپ توحید کے معاملے میں تھوڑا ڈھیلے ہو جائیے، تھوڑا نرم ہو جائیے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے معاملے میں کبھی کوئی کمپرومائز مت کیجیے، کوئی کمپرومائز مت کیجیے۔ کفار مکہ بار بار یہ کہتے تھے کہ اے محمد ایک کام کیجئے کہ 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کیجئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم رہا کہ اے پیغمبر آپ توحید کے معاملے میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی توحید کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہی حکم ملا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی یہی پیغام دیا اور یہی سبق پڑھایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف پیارے نبی نے بھیجا گورنر بنا کر دعوت و تبلیغ کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک تأتی قوما اہل کتاب،
انک تأتی قوما اہل کتاب فلیکن اولا تدعوہم الی، اے معاذ جس قوم کی جانب آپ جا رہے ہو، جس قوم کی طرف آپ جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں، سب سے پہلے ان لوگوں کو شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا۔ اگر وہ اس چیز کو مان لیں تو اس کے بعد کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے۔ سب سے پہلے لیکن توحید کا دعوت دو، عقیدہ توحید کا سبق انہیں پڑھاؤ۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں دعوت و تبلیغ کے کام میں سب سے پہلے اگر کوئی کام ہمیں کرنا ہے تو عقیدے پر زور دینا ہے، دعوت دینا ہے تو عقیدے پر زور دو، اصلاح کرنا ہے تو عقیدے کی اصلاح کرو۔ ایک آدمی کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، ایک آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، لوگ اسے نماز کی طرف زور دے رہے ہیں، اسے اخلاق کی طرف زور دے رہے ہیں۔ ایک آدمی کا دل غیر اللہ کے تربتوں پر اٹکا ہوا ہے، ایک آدمی غیر اللہ کو مشکل کشا مان رہا ہے، غیر اللہ کو حاجت روا مان رہا ہے، غیر اللہ کو داتا مان رہا ہے، ہم ہیں کہ اسے نماز کی دعوت دے رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا، جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اگر دل ہی صحیح نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے، ضروری تھا کہ ہم اللہ کو ایک مانتے، ضروری تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاجت روا مانتے، ضروری تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں مانتے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ ہم اتنے ہماری زندگیوں میں شرک کو جگہ دے دیے ہیں، ہمارے دلوں میں شرک کے لیے جگہ ہے، ہمارے گھروں میں شرک کے لیے جگہ، ہمارے دکانوں میں شرک کے لیے جگہ، ہمارے عقائد میں شرک کے لیے جگہ، ہمارے افکار میں شرک کے لیے جگہ، ہمارے نظریات میں، ہمارے دلوں میں شرک کے لیے جگہ ہے۔ دیکھ رہے نہیں گھروں کے اندر یہ تغرے لٹکے ہوئے ہیں، کبھی بوٹل لٹک رہا ہے، کبھی ہرا دھاگا، کبھی لال دھاگا، کبھی کالے دھاگے لٹک رہے ہیں، ہمارے گاڑیوں میں دھاگے لٹک رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ ایک ہے، سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کسی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ نبی بھی اللہ کے محتاج، صحابہ بھی اللہ کے محتاج، اولیاء بھی اللہ کے محتاج، میں بھی اللہ کا محتاج، آپ بھی اللہ کے محتاج، پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی آپ کے مشکلات کو دور کرنے والا نہیں، کوئی آپ کی پریشانی کو دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو یاد رکھو کہ اس تکلیف کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، عقیدہ توحید، ہمارے عقیدہ توحید پر ہمارے مضبوطی کے ساتھ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ عقیدہ توحید کی عظمت کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا یہ سارا نظام اسی توحید کے بلبوتے پر چل رہا ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ جب تک اس دنیا کے اندر موحد، ایک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا بندہ موجود ہو، ایک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا موجود ہو، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی لا یخال فی الارض،
زمین میں جب تک ایک بھی موحد اللہ اللہ کہنے والا موجود ہو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ دنیا فنا نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ دنیا فنا نہیں ہوگی۔ اسی لیے دیکھیے یہ جو کائنات ہے، انسانوں کے دنیا کے اندر جو انسان شرک میں مبتلا ہے، کفر میں مبتلا ہے، اس کی وجہ سے یہ کائنات ریاکشن دکھانا چاہتی ہے زمین میں۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتی تھی، عیسائی یہ کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مان رہی ہے، مشرکین فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں مان رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے لیے جو اولاد کا دعویٰ کر رہے ہیں، اولاد یہ فرشتوں کو بیٹی کا دعویٰ کر رہے ہیں، قریب تھا کہ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ زمین اس بنا پر، اس بلبوتے پر ریاکشن دکھانا چاہتی ہے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ یعنی یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہود یعنی عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس پر زمین پھٹ پڑتی، آسمان پھٹ پڑتا، وَتَخِرُّ الْجِبَالَ هَدًّا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے اندر صاف طور پر پورے وضاحت کے ساتھ فرما دیا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ اس پر ہمارا توحید، اس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو اعمال ہے، ہمارے اعمال کی قبولیت عقیدہ توحید کے بلبوتے پر ہے۔ اگر ہمیں جو بھی عبادت کرتے ہیں عقیدہ توحید کے بنیاد پر عبادت کرتے ہیں تو ہمارے عبادت، ہمارے اعمال قبول ہوں گے۔ دیکھیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایک صحابی، وہ اپنے زمانے جاہلیت کا ایک واقعہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد وائل بن عاص، ان کے والد کا نام تھا، کہتے ہیں کہ میرے والد نے ایک نظر مانی تھی، وہ نظر کیا تھی؟ 100 اونٹ کو میں ذبح کروں گا، لہٰذا ان کے والد انتقال کر گئے، اس نظر کو پورا نہیں کیے، تو ان کے بیٹے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور ایک ہشام بن العاص، یہ دونوں تھے، وہ دونوں آپس میں یہ طے کیے کہ ہمارے والد کے قرضے کو ہم پورا کریں گے، ہمارے والد نے جو 100 اونٹ ذبح کرنے کی جو نظر مانی تھی اس کو ہم پورا مکمل کریں گے۔ لہٰذا ان دونوں نے طے کیا، عمر بن عاص اور ہشام بن العاص، ان دونوں نے طے کیا ایک کام کرو، 50 اونٹ کی ذبح کرنے کی ذمہ داری تم لے لو، 50 اونٹ کی ذبح کرنے کی ذمہ داری میں لے لوں گا۔ لہٰذا ہشام بن العاص نے 50 اونٹ کی جو ذمہ داری لی، اپنے حصے کی ذمہ داری 50 اونٹ کو اس نے ذبح کر دیا۔ لیکن جب حضرت عمر بن عاص جب ذبح کرنے کی باری آئی، اپنے ذمے کے جو 50 اونٹ ہے اس کو ذبح کرنے کی جب ذمہ داری آئی تو وہ اسلام قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب جو بھی کام ہوتا ہے اسلام کے دائرے میں رہ کر ہوتا ہے۔ فوراً انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے والد نے
نظر مانی تھی 100 اونٹ ذبح کرنے کی، لہٰذا میرے والد انتقال ہو گئے، ہم دونوں بھائیوں نے یہ ذمہ داری لی کہ تم 50 اونٹ کو ذبح کرو گے، میں 50 اونٹ کو ذبح کروں گا، لہٰذا میرے بھائی نے اس 50 اونٹ کو ذبح کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ اب میرے ذمہ 50 اونٹ کو ذبح کرنے کی ذمہ داری ہے، کیا میں ذبح کروں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں، اس لیے کہ اما ابو کا، تمہارے والد نے جو انتقال کیے ہیں وہ کفر کی حالت میں انتقال کیے ہیں، شرک کی حالت میں انتقال کیے ہیں، لہٰذا جو کفر کی حالت میں انتقال کیے، جو شرک کی حالت میں انتقال کیے ہیں، ان کے نظر کا کوئی معنی نہیں۔ اگر آپ 50 اونٹ یا 100 اونٹ ذبح کرو گے تو اس کا ثواب ان کو نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اعمال کی قبولیت عقید توحید کی بنیاد پر ہے۔ ہمارا عقیدہ اگر صحیح رہے گا، ہم اللہ کو ایک ماننے والے، مضبوطی کے ساتھ ایک ماننے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو ہم مشکل کشا نہیں مان رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہیں مانتے، یہ ہمارا عقید توحید بالکل صاف ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کی قبولیت ضرور فرمائے گا، لیکن ہمارا عقیدہ ایسا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مشکل کشا مان رہے ہیں، کسی دوسرے کو حاجت روا مان رہے ہیں، کسی دوسرے کو داتا مان رہے ہیں۔ ایسے عقیدے کے، ہمارے عقیدے کے اندر ایسا بوجھال ہے، ایسے خرابیاں ہیں، کیسے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا؟ کیسے ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ اسی لیے ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا چاہیے، ہر ایک اپنے اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کو شرک سے پاک کرو، اپنے گھروں کو شرک سے پاک کرو، اپنے دکانوں کو شرک سے پاک کرو، اپنے دلوں کو شرک سے پاک کرو، اپنے افکار کو، اپنے نظریات کو اور اپنے عقائد کو شرک سے بالکل پاک و صاف کر لو۔ اور اسی طرح سے حضرات، توحید کا ایک عظمت کا پہلو یہ بھی ہے کہ اخروی نجات، آخرت میں جو بخشش ہونے والی ہے۔ دیکھیے ہم انسان ہیں، ہم انسان ہیں، غلطیوں کے پتلے ہیں، صبح سے شام تک گناہ ہو جاتے ہیں، جانے میں انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس حالت میں ہم نے ملاقات کی، جب حشر کی عدالت قائم ہوگی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے کیا لے کر آئے ہو؟ تو ہم کہیں گے کہ اے اللہ، ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، ہم نے صبح سے شام تک ہم نے گناہ کر کے ہم دنیا سے رخصت ہو کر تیرے پاس آ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا کہ ان کے نامہ اعمال کو تلاش کرے گا، ان کے نامہ اعمال کو کھنگالے گا، دیکھے گا کہ گناہ تو ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں توحید ہے، عقیدہ توحید ہے، شرک سے پاک اس کا نامہ اعمال ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تم جنت میں صحیح سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے کس چیز کی؟ اے ابن آدم، تو زمین میں سارا گناہ کر کے آ، لیکن اگر تیرا نامہ اعمال شرک سے پاک ہے، کفر سے پاک ہے، میں ویسے ہی تجھ سے ملوں گا۔ اگر تیرا نامہ اعمال شرک کی نجاست سے خالی نہیں ہے، تیرے نامہ اعمال میں شرک کی نجاست ہے، تو مجھ سے کوئی امید کی کرن نہ رکھیے گا، مجھ سے کوئی امید کی کرن نہ رکھیے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط بنائیں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، ایک اللہ کو مانیں، ارادہ کرو کہ آج سے ہم ایک اللہ کو مانیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہماری مشکل کو دور کرنے والی ذات اللہ ہے، ہماری پریشانی کو دور کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن اس ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ
ایسے ایسے کفر میں مبتلا ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے جیسے ہی داخل ہوتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب میں بھی برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہم یہ کام کریں، نہ کہ دوسرے غلط عقیدے پر پڑ جائیں۔ بہت سارے گھرانوں کے اندر ایسے ایسے عقیدے پلتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اسی عنوان پر جو شرک کی جو مختلف شکلیں ہیں ہمارے جو ایمان میں، ہمارے جو گھروں میں، ہمارے جو دلوں میں، ہمارے افکار و نظریات میں، ہمارے عقائد میں جو شرک کی کتنی شکلیں ہیں وہ ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دعائے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح عقیدے پر چلنے کی اور اپنے دلوں میں صحیح عقیدہ توحید کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات ابھی قریب میں ایک مناسبت آ رہی ہے، ابھی قریب میں ایک مناسبت آ رہی ہے۔ 2025 ہم سے رخصت ہو رہا ہے، بہت جلد 2026 آنے والی ہے، جو دسمبر کی آخری رات ہوتی ہے، جنوری کی جو پہلی رات ہوتی ہے، جو دنیا کی جو باطل قومیں ہیں اس رات کو بڑی خوشی کے طور پر مناتی ہیں۔ یہ رات گناہوں کی رات ہوتی ہے، اس رات میں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، اس رات میں بہت ساری عیاشیاں ہوتی ہیں، شراب و کباب کی رات ہوتی ہے، اور اس رات میں فسق و فجور کے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ میں میرے نوجوان بھائیوں سے جو اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں ان لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر عاجزانہ گزارش کروں گا، ایسی راتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسی راتوں سے اپنے اخلاق کو بچاؤ، ایسے راتوں سے اپنے ایمان کو بچاؤ، کیونکہ ایسی راتوں میں مرد و زن کا بھی اختلاط ہوتا ہے، مرد و زن کا ملنا ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سارے حادثات بھی اس رات میں ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی وقت میں ہماری موت آ جائے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اسی لیے عہد کرو کہ یہ ایک سال ہم سے جو رخصت ہو رہا ہے اس میں خوشی منانے کی کیا بات ہے؟ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، ہمیں اپنے سوچ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس سال میں نے کیا نیکیاں کی ہیں، کتنے نماز کی پابندی میں نے کی ہے، اس سال کے رمضان کے روزے میں نے رکھے ہیں یا نہیں رکھے ہیں، اس سال میں نے کتنے لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آیا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ یہ سارا محاسبہ کرنے کا وقت یہی ہے۔ ایک سال جب گزر رہا ہے تو ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، جس طرح ایک بزنس مین، جس طرح ایک تجارت کرنے والا تاجر ہر دن یا مہینے میں ایک مرتبہ اپنے دکان کا سارا محاسبہ کرتا ہے، سارا حساب کتاب کرتا ہے کہ میں نے اپنے دکان میں، اپنے بزنس میں اتنا اصل لگایا تھا، میں نے اس میں اتنا فائدہ پایا، اس میں اتنا میں نے نقصان ہوا۔ تو اس طرح ہمیں اپنے زندگی کا بھی ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے۔ دعائے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات ضروری